अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सूरह पर खिताब से मुखातिब है। सूरत-ए-हाल इंतहाई खराब हो गई है, बल्कि जितना आप इमेजिन कर सकते हैं या सोच सकते हैं, पाकिस्तान का निजाम उतना कुर्की के अंदर फंस गया है। बिल्कुल इस वक्त समझें कि अनइमेजिनेबल ये ट्रैप हो गया है और खौफनाक हद तक ट्रैप हो गया है। एक तो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, जो तहरीक इंसाफ के ओवरसीज चैप्टर्स हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि रेमिटेंस बंद बंद, यानी उन्होंने कहा धमड़ी जो पाकिस्तान जाती है इस पैसे को रोक दें, अपनी जेबों के ऊपर ताले लगा दें, बंद कर दें, पैसा पाकिस्तान नहीं जाएगा। ये बाकायदा उन्होंने ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ रिचर्ड ग्रेनेल ने, यानी इस बंदे ने वो हालात कर दिए हैं, ये मामला खौफनाक, यानी उस हाथ से आगे चला गया है। रिचर्ड ग्रेनेल इस वक्त साउथ एशिया को लेकर या पाकिस्तान को लेकर, इस हॉटस्पॉट को लेकर सबसे ज्यादा इंफ्लुएंशियल पर्सनैलिटी बन गए। इंतहाई सख्त तरीन इकदाम वो बंदा उठा चुका है, वो छिड़ गया है, उसका मीटर घूम गया। यानी देखें, पहले ना एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी होती है बंदे की। बंदे को आपको पहले देखना चाहिए कि बंदा किस किस्म का है। या ये किसी और गुमान में थे, वो बंदा वो बड़ी गुस्से वाली पर्सनैलिटी है, उसे गुस्सा चढ़ता है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है, वो एक दफा बात करता है, दूसरी दफा नहीं करता, और जब वो पीछे पड़ जाए तो फिर या तो धोती जाती है, बंदा जाता है। यानी इससे पहले वो रुकना नहीं है। अब उसने, रिचर्ड ग्रेनेल ने, जो ख्वाजा आसिफ ने रात को टेलीविजन के ऊपर स्टेटमेंट दे दी है, रिचर्ड ग्रेनेल ने पाकिस्तानी एम्बेसडर को तलब कर लिया है। पाकिस्तानी जो एम्बेसीज है वहां पर, वो कह रहे आए इधर लेकर आए, हमें आकर जवाब दे कि ख्वाजा आसिफ ये हमें क्या तड़ियां लगा रहा है। और वो जाहिर है ख्वाजा आसिफ साहब इधर रिहाना डार ने उन्हें फाड़ डाला हुआ है, इधर झुकते मारकर तो हमें डरा देते हैं। लेकिन वो रिचर्ड ग्रेनेल कह रहे हैं अब इसकी सारी कहानी हमारे सामने लाकर रखेंगे, इन्होंने ये हमारे बारे में ये बात कैसे की और ये गुफ्तगू कैसे कर रहा है। फिर रिचर्ड ग्रेनेल ने कहा कि मेरे सामने वो सारी लिस्ट रखी जाए कि पाकिस्तान के अंदर हमसे फंडिंग कौन कौन ले रहा है। एक तो है बतौर स्टेट हम कर्जा उठाते हैं ना, वो चले कर्जा वापस भी करते हैं, लेकिन दूसरी जो पाकिस्तान की अशराफिया है, जो निजाम की बेनिफिशरी है, ये जाली अंग्रेजी बोलने वाले हैं। यानी ये पेंटे शर्टे पहन के, पता नहीं क्या क्या पहन के, ये जाली अंग्रेजी बोलते हैं, मुझे और आपको समझ नहीं आती, लेकिन मेरे और आपके चेहरों को ये बेचते हैं। ये दुनिया भर में और अमेरिका में जाकर वहां के जो इदारे हैं, वहां की जो स्टेट और रियासत है, उसके सामने जाकर ये कहते हैं ये गरीब है, ये हमारा चेहरा दिखाकर ये गरीब है, पैसे दें, हम इन्हें टीके लगवाएंगे, रोटी लेकर देंगे, घर बनवा कर देंगे, फलाना करेंगे, ढिमकान करेंगे। कोई कहता है हम जानवरों के लिए कोई काम कर रहे हैं, कोई कुत्तों के लिए कोई काम कर रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे झांसे देकर ये बैनुल अक़वामी फंडिंग लेते हैं, दुनिया भर से फंडिंग लेते हैं। रिचर्ड ग्रेनेल ने कहा कि नहीं, ये पूरी लिस्ट मेरे सामने लेकर आए कि जनाब ये कौन कौन से बंदे हैं, ये कौन सी शख्सियात हैं, ये हुकूमत के कौन कौन से लोग हैं जो फंडिंग ले रहे हैं, जो माल ले रहे हैं, धमड़ी ले रहे हैं, यूएसएड के जरिए ले रहे हैं, दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज बनाकर ये पैसे लेते हैं। ये इनकी सारी कहानी, तो ये कट्टा चिट्टा सारा खुल गया है। और ये मामला, बल्कि और जो कहानी रिचर्ड ग्रेनेल ने शुरू कर दी है, और फिर रिचर्ड ग्रेनेल को मारने की जो धमकियां दी गई हैं, इसके ऊपर वो बंदा और ज्यादा उसका मीटर घूम गया है। ये आपके सामने रखते हैं। अडयाला जेल से इमरान खान ने ऐलान कर दिया है, और ये और डैमेजिंग है, ये और ज्यादा खौफनाक है। इमरान खान ने कहा कि मैंने सुना है कि बातचीत हो रही है या संजीदा जगहों पर यह गुफ्तगू हो रही है कि इमरान खान को रिलीफ दे देते हैं और इमरान खान को बन्नी गाला भेज देते हैं, बन्नी गाला जाए, इमरान खान को हाउस अरेस्ट कर देते हैं, या फिर इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल के अंदर भेज देते हैं। केपीके में तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत है, तो खान के लिए मुलाकातों में, उठने बैठने में, वॉक करने में आसानी होगी। इमरान खान ने कहा कि मैं वाज़ेह अल्फाज में बता रहा हूं, ना तो मैं हाउस अरेस्ट हूंगा, मैं मुकम्मल तौर पर हाउस अरेस्ट से इनकारी हूं। मैं ना बन्नी गाला जाऊंगा, ना जमान पार्क जाऊंगा, ना केपीके जाऊंगा, ना पेशावर जाऊंगा। मैं अडयाला जेल से एक सूत्र नहीं लूंगा, एक सूत्र आगे पीछे नहीं जाऊंगा। मैं वाज़ेह बता रहा हूं, मैं हाउस अरेस्ट नहीं होगा। आप इस तरह करें कि मेरे तमाम तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, ये शख्सियात हैं, पाकिस्तान के आम लोग हैं, आप उन सबको रिहा कर दें, मुझे अरेस्ट ही रखें, मुझे गिरफ्तारी रखें, मुझे यही अदालतें इंसाफ देंगी और इसी निजाम को मुझे इंसाफ देना होगा। मैं अब इंसाफ दिए बगैर नहीं जाऊंगा। यानी इमरान खान अब ये उस तरफ चला गया कि जनाब अब इंसाफ दें, मुझे अब देना पड़ेगा, चाहे 500 साल मुझे अंदर रखें। तो खान ने तो ये वादे ऐलान कर दिया है कि जनाब जो ऑप्शन, देखिए जो मुज़ाकरात हो रही थी, जो नेगोशिएशंस हो रही थी, जो बैकडोर डिस्कशन हो रही थी, बैनुल अक़वामी जो प्रेशर आ रहा था, जो दबाव पड़ रहा था, इस सब को सामने रखते हुए जिन ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा था, सबसे बड़ा ऑप्शन यही था कि अच्छा जी, इनके हाथों में तहरीक इंसाफ की जो बाहर की आदत है, ये इस तरह फरला लेकर जाए, खान साहब आपको इधर शिफ्ट कर रहे हैं, खान साहब आपको उधर शिफ्ट कर रहे हैं, देखिए जी हमने मुज़ाकरात कामयाब करवा दिए। तो खान ने कहा कि सवाल ही पता नहीं होता, मैं हाउस अरेस्ट या फिर बन्नी गाला, आजमान पार किसी जगह जाऊंगा ही नहीं। मैं अडयाला जेल की इस काल कोठड़ी से 1% नहीं लूंगा, मुझे इंसाफ दें, मुझे इंसाफ दे। निजाम कहे कि उसने गलत मुकदमात बनाए थे, गलत केसेस बनाए थे, और यही अदालतें, यही जजेस ये कहें कि ये दबाव में थे, प्रेशर में थे, और मुझे इंसाफ दें, और मैं इंसाफ लेकर जेल से निकलूंगा। अब जिस चीज के ऊपर इमरान खान डट गया है, दायरे आज नहीं तो कल आपको छोड़ना पड़ेगा। और इमरान खान अगर अडयाला जेल से रिहा होकर बाहर आता है, आप खुद इमेजिन करें कि आयतुल्लाह खुमैनी का इनकलाब ईरान वाला आप लोग भूल जाएंगे, पाकिस्तान के सियासी डायनामिक्स या पाकिस्तान के अंदर जो ताकत है उस दिन दफन हो जाएगी, उस दिन खत्म हो जाएगी। लिहाजा खान साहब का ये जो वाज़ेह ऐलान है, इसने बहुत सारे चीखें निकलवा दी हैं, और सब एक दोबारा से इस सोच की तरफ जाया जा रहा है कि अच्छा जी अब इस बंदे के साथ हम क्या करें।
اب کس طرف جائیں اور معاملات کو کس طرف لے کر جائیں. شیری رحمان صاحبہ نے سٹیٹمنٹ دی اور ان کی سٹیٹمنٹ ہے رچرڈ گرینیل کا بیان غیر معمولی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. رچرڈ گرینیل حکومتی مینڈیٹ سے تجاوز کر رہے ہیں. یعنی شیری رحمان صاحبہ نے سوچا کہ جناب یہ کوئی اللہ دیتا بیٹھا ہوا ہے یا یہ خبر مانیکا ہے یا یہ کوئی اور ہے جو بات چیت کر جائیں گی, تو انہوں نے کہا جی رچرڈ گرینیل اپنے مینڈیٹ سے آگے. اچھا یہ ٹویٹ جو کرتے ہیں نا یہ اردو میں کرتے ہیں, تو تحریک انصاف کے جو لوگ موجود ہیں وہ بار بار ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. یعنی ایک ٹویٹ کو میرے خیال میں 10,000 بندہ ٹرانسلیٹ کر کے ری ٹویٹ کرتا ہے, ٹیگ کرتا ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو, رچرڈ گرینیل کو, ان سب کو ٹیگ کرتے ہیں. رچرڈ گرینیل فون کھولتا ہے تو ٹرانسلیشن کے ساتھ چیزیں ساری وہاں پر موجود ہوتی ہیں. نہ صرف ٹرانسلیشن ہوتی ہے بلکہ پیراگراف میں ان کا ماضی, ان کا مینڈیٹ, ان کی اصلیت, ان کی اوقات, ان کی جڑیں, ان کی این جی اوز, یو ایس سے جو پیسے لیتے ہیں, فنڈنگ لیتے ہیں, جو برانڈ استعمال کرتے ہیں, وہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ٹیگ ہوتی ہیں, اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں. میرے خیال میں ان کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ اب یہ فارسی میں ٹویٹ کریں یا پھر کوئی نئی زبان ایجاد کریں. یعنی میرے خیال میں اگر انہیں ٹویٹ کرنے کا, بولنے کا رچرڈ گرینیل پر دل ہے تو نئی زبان ایجاد کر دیں یا اشارے کریں. یعنی عجیب سے اشارے بنا کر ٹویٹر کے اوپر پوسٹ کرتے رہیں اور کہیں گے خود ہی سمجھ جاؤ, تو وہ واحد طریقہ, اس کے علاوہ بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اب جو ہی یہ شیری رحمان صاحب ٹویٹ کرتی ہیں اور پھر خواجہ آصف صاحب کیا کہتے ہیں, خواجہ محمد آصف ڈیفنس منسٹر پاکستان کی. ڈیفنس منسٹر کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نیچے پاکستان کے تمام تر ادارے آتے ہیں. شاہد اسلم صاحب نے ایک ٹویٹ کر کے چیلنج کیا انہیں کہ آپ ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں, آپ صرف کوئی ایک تصویر شیئر کر دیں, ایک تصویر شیئر کر دیں کہ پاکستان کے اہم ترین جو ڈیفنس کے ادارے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر یا ان کی شخصیات کے ساتھ بیٹھ کر آپ کوئی میٹنگ کر رہے ہیں, کوئی آفیشیل یا سرکاری میٹنگ کر ررہے ہیں, ایک تصویر دکھانے خواجہ صاحب. تو خواجہ آصف صاحب جھکتے مار رہے ہیں, چڈی پہن کر وہ نہر میں چھلانگ لگا دیتے ہیں, یا پھر وہ ریحانہ یعنی وہ سیالکوٹ میں تو جا ہی نہیں رہے نا, جدھر جاتے ہیں انہیں یہ خوف یہ ہوتا ہے کہ ریحان یا پہلے بندے بھیجتے چک کر کے آئیں اس طرف ریحانہ ڈار صاحبانوں. خواجہ محمد آصف کہتے ہیں آپریشن گولڈ سمتھ کے ریکروٹ جہاں بھی موجود ہیں وہ عمران خان کے نجات کے لیے پاکستان کے مفادات کے خلاف بھرپور مہم چلا رہے ہیں. انگریزی میں نہیں ٹویٹ کرنا, اردو میں کر رہے ہیں. یہ اردو میں اس لیے کرتے ہیں تاکہ بعد میں یہ کہہ سکیں کہ جناب دیکھیں اصل میں نا ہمارے ٹویٹ کا مطلب غلط لیا گیا ہے, اصل میں ہم بات یہ کرنا چاہ رہے تھے لیکن انگریزی میں جو ٹرانسلیٹ کر رہا تھا نا اس نے یہ کر دیا ہے, وہ ایم فل اس نے انگریزی میں نے کی ہوئی تھی تو اس لیے وہ نہیں کر سکا, تو اب جو ایم فل انگریزی والا ہے وہ یہ اس طرح, تو دس از یہ دنیا کو مینیپولیٹ کرتے ہیں. ان عناصر کو اسرائیل کی بھرپور حمایت حاصل ہے, وہ میڈیا میں تواتر کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان ایک اسرائیلی اثاثہ ہے جس کے ذریعے وہ واحد مسلمان ایٹمی طاقت کے خلاف خدا نہ خواستہ سرنگو کر. اچھا یہ ایٹمی طاقت بھی بیچتے ہیں لفظ اور قوم بھی بیچتے ہیں. آپ یہاں پر بھی دیکھیے گا یہ کس طرح سے خواجہ صاحب بیچ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی اثاثہ ہے اور یہ ایٹمی طاقت کو سرنگو کرنا ہے. او بھائی آپ نے مینڈیٹ چھینا ہوا ہے, وہ ووٹ کی بات چیت کر رہا, آپ ایٹمی اثاثے لے کر آ گئے خواجہ صاحب. عمران خان کے لیے مغربی دنیا میں جو چند آوازیں اٹھ رہی ہیں ان سے یہ واضح ہونا چاہیے کہ ہم پاکستانی قوم, اب یہ ہمیں ہماری غربت کو, ہماری بے بسی کو, ہماری لاچاری کو, ہمارے رائٹس کو, یہ سب کچھ دنیا میں جا کر منڈی میں بیچتے ہیں. ہماری سودے بازی ہوتی ہے, یقین مانے ہمارے غریب چہروں کی سودے بازی ہوتی ہے, ہماری شکلوں کے اوپر جو غربت ہے نا اس کی سودے بازی ہوتی ہے دنیا بھر میں, دنیا کی منڈی میں جا کر بیچتے ہیں ہمیں. ہم پاکستانی قوم, او بھائی کون سی قوم جو ڈنکی مار کر 6-7 ہزار بندہ مر گئے, کون سی قوم جو دنیا بھر میں جا کر سالم اپلائی کر رہی ہے, کون سی قوم کے جہاں پر 32 لاکھ پاکستانی نوجوان ملک چھوڑ چکے قوم. ہم پاکستانی قوم اپنے مفادات کا تحفظ کرنا جانتے ہیں اور ہماری اول اور آخر ترجیح پاکستان ہے. پاکستان تو ہے لیکن خواجہ صاحب یہ جو نظام ہے, یہ جو سسٹم ہے جو آپ نے بنایا ہوا یہ نہیں, یہ ہرگز نہیں ہے اور اس نے پاکستان کے اندر تباہی پھیلائی ہوئی ہے. اب یہ تو انہوں نے ٹویٹ کر دیا, اس کے اوپر اب باری تھی رچرڈ گرینیل کی. اب رچرڈ گرینیل صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور اس سے بھی زیادہ اہم ترین اور امپورٹنٹ ہے. رک گرینیل نے باقاعدہ سے پاکستانی ایمبیسی, پاکستانی ایمبیسڈر, یہ بلکہ ایگزیکٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, دا پاکستانی ایمبیسی ان واشنگٹن, یہ رچرڈ گرینیل لکھ رہا ہے, باس کی طرح لکھ رہا ہے, دا پاکستانی ایمبیسی ان واشنگٹن ڈی سی, پاکستان ان یو ایس اے اینڈ ایمبیسڈر رضوان شیخ have some explaining to do. جناب اس بندے کو آ کر کچھ وضاحت دینی پڑے گی. لالے منہ میں تیل لگا کے آ جائیں, یعنی خلاصہ یہی ہے کہ آ کے ایکسپلین کر. دا ڈیتھ تھریٹس, مجھے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, اینڈ کریزی ٹاک, پاگلوں والی چلوں کلوں والی گفتگو اباؤٹ آپریشن گولڈ سمتھ. یعنی خواجہ آصف صاحب جو پاگلوں والی چلوں والی یہ بندہ گفتگو کر رہا ہے فرام دا منسٹر آف ڈیفینس از ریکلیس. ریکلیس کا مطلب میں جو سمجھ آ رہا ہے وہ آپ نہ ہی سمجھے تو بہتر ہے, لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کریزی ٹاک ہے, یہ جو چلی کلی ٹاک ہے آپریشن گولڈ سمتھ کے حوالے سے, یہ جناب منسٹر آف ڈیفینس کر رہا ہے, یہ ریکلیس ہے. There should be a review of what the US taxpayer provides Pakistan in aid.
وہ کہہ رہا ہے کہ جناب اس کا ریویو کریں, میرے سامنے پھر لے لائیں, وہ فائل لے کر آئیں کہ جو پاکستان کو ہم نے پیسے دیے ہیں اور جو ایڈ کی مد میں یعنی چندہ جو پاکستان کو دیا ہے, یو ایس ایڈ کو اس نے ٹیپ کیا ہے, آئی ایم ایف نیوز کو بھی اس نے ٹیپ کیا. اس نے کہا جو ہم نے چندہ دیا ہے, چندہ پاکستان کو دیا ہے, پھر قرضہ جو دیا ہے, اس کی جو ساری لسٹ ہے ہمارے سامنے لے کر آئیں. زیادہ یہ دیکھیں, یہ سٹیٹ کے خلاف ہے جو چیزیں ہو رہی ہیں, یہ نقصان دہ ہو رہی ہیں. اس حکومت کا بوجھ کبھی بھی نظام نہیں اٹھا سکتا تھا اور نظام نے گھسیٹا, پاکستان میں لوگوں کو مارا, حالانکہ پاکستان چیختا رہا نہیں کریں, دنیا نہیں ہمیں سنجیدہ لیتی, لیکن نہیں لیا گیا. اب رچرڈ گرینیل نے یہ سب چیزیں کر دی ہیں. جعلی اکاؤنٹ سے رچرڈ گرینیل کو مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. انور لودھی صاحب لکھتے ہیں, ہوا یہ کہ خواجہ آصف نے سوچا کہ وہ عمران خان کو رہا کروانے کی کوشش کرنے والوں کو اسرائیلی اثاثہ کہہ کر اپنے ووٹرز کو جھوٹا سیاسی بیانیہ بیچ لیں گے. لیکن رچرڈ گرینیل آؤٹ آف سلیبس آ گیا. اس نے گوگل سے خواجہ آصف کی اردو ٹویٹ کو اردو میں انگلش میں ٹرانسلیٹ کروایا اور پھر پاکستانی ایمبیسی سے جواب طلب کر لیا. پاکستانی ایمبیسی اب جا کر کیا جواب دے گی؟ اب جو اوورسیز پاکستانیز ہیں, یہ اس سے بھی بڑی گیم پڑ گئی اور یہ اس سے بھی زیادہ کہانی خراب ہوگی. یہ جناب ہوا یہ ہے کہ جو اوورسیز چیپٹر ہے تحریک انصاف کے, سجاد برقی صاحب, یہ سب سے زیادہ انفلوئنشل ہیں اور سب سے زیادہ کنیکٹڈ ہے اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو جو ہم ریمیٹنس بھیجتے ہیں, پیسہ بھیجتے ہیں, اسے محدود کرتے ہیں, اس پیسے کو فی الحال آپ روک دیں. انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارا ووٹ کا حق چھینا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں ہماری فیملیز پر تشدد کیا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے پاسپورٹ نائکوپ کینسل کیے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے پاکستان میں شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کینسل کرنے کی دھمکیاں دی, یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں غدار وطن قرار دیا ہے. اوورسیز پاکستانی جو ہمیں روٹی کھلاتے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے غدار پاکستان. سجاد برقی کا کہنا تھا کہ زر مبادلہ جو آپ پاکستان میں بیچتے ہیں, یہ اسی زر مبادلہ سے ہم سب پر ظلم کرتے ہیں, پاکستان کو اندھیروں کی طرف دھکیلتے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان کی مدد بند کر دیں اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں, ریمیٹنس کو محدود کر دیں. کیا ہم اس وقت جب وینٹیلیٹر لگے ہوئے ہیں, کیا یہ چل سکتا ہے اس طرح سے؟ صورتحال خوفناک ہوتی جا رہی ہے, ڈیمیجنگ ہوتی جا رہی ہے. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.